یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر اس زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال۔ ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمانوں پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ دکھ بھی منائے جاتے ہیں جیسے خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں ویسے ہی، اور ہر انسان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تکلیف سے ڈیل کروانے کا۔ کچھ لوگ خود کو سب سے الگ کر لیتے ہیں، کچھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ جو سب کے سامنے ہنستے ضرور ہیں مگر اندر سے تنہا ہوتے ہیں۔ بس یاد رکھو کہ تم جیسا بھی محسوس کر رہے ہو وہ غلط نہیں، سب ٹھیک ہے، اٹس اوکے، سب نارمل ہے۔ کبھی کبھی اپنی ہی جذبات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کبھی کبھی ہر چیز مشکل لگتی ہے، اپنے جذبات سے لڑنا بھی، مگر یہ دن، وقت اور تکلیف ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، گزر جاتا ہے سب، جذبات بھی، درد بھی اور لوگ بھی۔ یہ نصیب کے کھیل ہیں، کس کی کہاں شادی ہو، کون کس کے نکاح میں ہوگا، محبت ہو جاتی ہے، یہ فطری عمل ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نصیب بھی اس کے ساتھ ہو، نصیب کے کھیل کبھی الٹے بھی ہو جایا کرتے ہیں، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیب میں منسلک ہو جاتا ہے۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے، بھول جائے، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکے۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیے، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکے۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دے رہے کہ وہ آپ کو ڈی گریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت نہ کرے، یہ اس کی مرضی، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ سب سے پہلے احترام ہونا چاہیے، اور بس احترام۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔
جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے۔ بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے بہت محبت کرے، ہمیں سنے، ہماری ہر بات کا مان رکھے، ہمارا انتظار کرے، ہمیں سوچے، ہماری ہر خواہش کو پورا کرے، ہماری تعریف کرے، ہمیں سمجھے، ہمیں ہر مقام پر تھام لے۔ محبت تو ہمیں ایسی ہی چاہیے، پر جانتے ہیں ایسی محبت اللہ کی سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں سنتا ہے کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ ہماری ہر بات کا مان رکھتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنی یادوں میں بساتے ہیں، وہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ وہ محبت کے بدلے محبت دیتا ہے، رسوا نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجیے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی۔ ایک بات جان لو کہ جس کا رب ہے پھر اس کا سب کچھ ہے۔ آج آپ کی نظر ایک ایسا وظیفہ کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے گا کہ آپ جو اتنا نڈھال ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، ہر وقت بے چین ہیں، یہ کسی نے آپ پر جادو کیا ہے یا کسی مرض کی وجہ سے آپ کی طبیعت ایسی ہے۔ اس وظیفے کا خاص عمل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل 3 بار اور چاروں کل شریف مکمل 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو دیں۔ اگر پانی نمکین یا کڑوا لگے تو جادو وغیرہ ہے، اور اگر پانی کا ذائقہ برقرار ہو تو مرض جسمانی ہے۔ یہ عمل گھر کا کوئی بھی فرد اپنے عزیزوں کے لیے جو آپ کو پیارے ہوں ان کے لیے کریں، تاکہ مریض کی مرض کا صحیح طریقے سے علاج ہو سکے۔ فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح سے ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ فوراً پوری ہو جائے گی۔ جس کا خاص عمل یہ ہے کہ 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھنے سے، اور اس دوران گفتگو نہ کرنے پر، اور پھر 100 بار یا سمیع پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل روزانہ 100 بار یا سمیع کا کرنا ہے جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا جلد ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی۔